آپ کی پارٹی کے بھی دورے میں آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات بتا رہا ہوں. میں لیبر پارٹی کی بات کر. آپ نے کہا کہ کشمیر ایشو سالو نہیں ہوئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں تو کشمیر ایشو سالو ہو جائے گا؟ اگر اس طرح سے سالو ہونا ہوتا، 64 سال سے ہم ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں، اب تک ہونا چکا ہوتا. نہیں، پاکستان یہ تو کیونکہ پاکستان کی کمزوری ہے نا. امریکہ سب سے زیادہ با اثر ممبر ہے نیٹو کا، لیکن برطانیہ بھی با اثر ممبر ہے اور برطانیہ بھی اپنی سیر رکھتا ہے نیٹو کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ اگر چاہے تو برطانیہ پریشرائز نہیں کر سکتا نیٹو کو؟ نیٹو کے اندر امریکہ کے علاوہ کوئی بھی ملک اتنا پاورفل نہیں ہے جو نیٹو کو ڈائریکشنز دے سکے. یہی تو میں کہہ رہا تھا، یہی میں آپ سے اگلوانا چاہ رہا تھا، کہلوانا چاہ رہا تھا لارڈ نذیر صاحب کہ ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہونا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی میں نے کہا، ایک بار نہیں کہا بلکہ یہاں پہ پبلک میٹنگز میں کہا ہے اور بڑے بڑے سیمینارز میں کہا ہے، لیکن کون سنتا ہے لارڈ نذیر کی بات؟ کشمیر کاز کو پروموٹ کرنے کے، اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنے کے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو احساس دلانے کے کہ دس از ہاؤ دس ایشو شوڈ بی ریزالوڈ اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو فار دا پاکستانیز ایز ویل ایز دا کشمیریز. لیکن ہم وہ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں یہاں پہ برطانیہ میں. برطانیہ میں جو کچھ ہم سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں بتا 100 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے تو 2 پروگرامز پاکستان میں بھی کیے ہیں اس حوالے سے، لیکن ہماری حکومت سنتی نہیں ہے. میں نے ہماری فورن منسٹر ہنا ربانی خیر صاحبہ کو انوائٹ کیا تھا اس شو میں، وہ آئی نہیں ہے. جوناگڑھ کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ نے اس کو سٹڈی کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جوناگڑھ کے حوالے سے بھی ایک ڈسپیوٹ تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. آپ کے علم میں ہے؟ بالکل ہے، بلکہ جو رولر ہیں جوناگڑھ کے، آپ مجھے یہ بتائیں ایگزیکٹلی نواب ایگزیکٹلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جوناگڑھ مسئلہ جوناگڑھ جو تھا ایگزیکٹلی ایسا ہی نہیں تھا جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے. کیا ہم نے کبھی جوناگڑھ کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ یونائٹڈ نیشنز پہ اینڈ دی ایشو از ٹیکنیکلی پینڈنگ ان دی یونائٹڈ نیشنز اسٹل ڈیٹ، ابھی تک وہ وہاں پہ زیر التوا ہے، لیکن ہم آواز اٹھاتے ہیں؟ نہیں، وہ جوناگڑھ کا مسئلہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ہندوستان کا 100% قبضہ ہے. وہاں پہ اس جوناگڑھ کا اس کے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی اس کے اسپیشل سٹیٹس نہیں ہے. وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز نہیں ہیں. وہاں پہ کوئی آرم سٹرگل نہیں ہے. وہ تو صرف رولر کی ایک جو ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن ان کی ایک اپینین ہے. اور اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ جوناگڑھ کے اوپر اقوام متحدہ کی کوئی ریزولوشن نہیں ہے. ریزولوشن ہے. جوناگڑھ کے اوپر 1948 میں اقوام متحدہ نے ریزولوشن پاس کی تھی. پاکستان کی فورن منسٹری 1948 میں اقوام متحدہ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جوناگڑھ ایک بہت اہم ایشو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان along with the کشمیر ایشو. لیکن اس کے بعد ہم چپ ہو گئے، کشمیریز چپ ہو گئے اور جوناگڑھ دب گیا اور کشمیر جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا. وہ ریزولوشنز ہوں گے لیکن یونائٹڈ نیشنز کی وہاں پہ اگریمنٹ آپ کو، یعنی جس طرح میں آپ کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کشمیر کے اوپر جو ہیں وہاں پہ تو ان کی ریزولوشنز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ پلیبسائٹ ہونا چاہیے. مجھے جوناگڑھ کا نہیں پتا کہ وہاں پہ پلیبسائٹ ہوا، لیکن اس کے اوپر اس کی ٹرانسپیرنسی کو پاکستان نہیں مانتا. دیکھیں نا، میں وہ گزارش کر رہا ہوں، جوناگڑھ کا جو ہے وہ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اچھا دیکھیں میری بات سنیں، مماثلت کیا ہے دونوں ایشوز میں؟ سملیرٹی کیا؟ کشمیر کے مہاراجہ نے، آپ نہیں مانتے ہیں لیکن ہندوستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے ہمارے ساتھ الحاق کیا، لہٰذا کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمان اکثریت میں تھے، لہٰذا کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے یا حق خود ارادیت دے دو. یہی بات ہے. جوناگڑھ میں کیا ہوا کہ مہاراجہ جو تھا، جو نواب تھے وہاں کے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ٹھیک ہے، اور ہندوز وہاں پہ اکثریت میں تھے تو ہندوستان نے جوناگڑھ کے اوپر قبضہ کر لیا. اب ہم اگر بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی کمیونٹی کو جا کر بتائیں، لارڈ صاحب اگر بتائیں کہ اگر الحاق کو مانتے ہو تو پھر جوناگڑھ ہمیں دے دو، اور اگر اکثریت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو پھر کشمیر ہمیں دے دو. لیکن ہم کبھی جوناگڑھ کو سامنے ہی نہیں لاتے. ہندوستان کا موقف جھوٹا نہیں پڑتا. آپ مجھے بتائیں. آپ وکیل ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے پولیٹیکلی اٹس اے ڈیڈ آرگیومنٹ. Nobody wants to listen to that because this is something that was resolved in 1947. This has not been resolved. یہی تو میں رونا رو رہا ہوں سر، میں یہ رونا رو رہا ہوں. یہ اقوام متحدہ میں ابھی تک زیر التوا ہے یہ ایشو.
میں آپ کو اس کا ایویڈنس لا کے دوں؟ ایویڈنس پلیز لا کے دیں. اگر میں آپ کو اس کا ایویڈنس لا کے دوں. آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی لائیو ایشو ہے. میں تو ہندوستان کے اوپر جو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں, we have made it a dead issue. We have made it a dead issue. We can still make it a live issue. ہم میں اس کی آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. سکھوں کا مسئلہ جو ہے وہ لائیو ہے. وہاں پہ دوسری جو یہ ہماری ناگاز ہیں، وہاں پہ منیپوریز ہیں. نہیں، مجھے یہ بتائیں لارڈ صاحب، یہ ہماری نالائکی اور ہماری نااہلی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ڈیڈ ایشو بنا دیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نالائکی ناعلمی، لیکن میرے خیال میں ہے ہی نہیں. اگر مسئلہ اگر ہوتا تو وہاں کے لوگ کہاں ہیں؟ کیا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں. کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے، اور ٹیکنیکلی لیگلی اگر اس ایشو کو دیکھا جائے، میں آپ کو ڈاکیومنٹس دوں گا، اس کے بعد آپ آواز اٹھائیں گے. نہیں، آپ آرگیومنٹ دیکھیں، لیکن طے کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جوناگڑھ کے لوگ وہ وہاں یہاں پہ آئیں، مجھے بتائیں وہاں پہ ایک آدمی مجھے ابھی تک 22 سال. جوناگڑھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو کشمیری کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. نہیں، یہ بات دیکھیں، اگر جوناگڑھ والے ہندوستان کے ساتھ چلے گئے ہیں، that's been resolved, you moved on. We moved on. But Kashmiri wanted to come to Pakistan, and the India, Hindustan جو ہے، India جو ہے, they illegally occupied Kashmir. They don't want to come to Pakistan. یا حق خود ارادیت کی، چلیں ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے. ملے ہی نہیں، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، یہ کشمیریوں کو ملے ہی نہیں. اچھا نہیں، میں آپ یہ کہہ رہے ہیں you will be insulting جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. نہیں، انڈیپینڈنٹ حق خود ارادیت کی میں بات کر رہا ہوں. حق خود ارادیت کچھ ایک فریکشن کشمیریوں کی ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. سارے نہیں کہتے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دے دو. ٹھیک ہے، جوناگڑھ کو بھی عوام کو حق خود ارادیت دیا، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا. اب the matter is finished, but نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لارڈ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی نظر میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوناگڑھ اگر میں آپ کا آرگیومنٹ مان لوں نا کہ جوناگڑھ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، it's finished, it's resolved، لوگ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، چلے گئے، تو پھر جوناگڑھ ایشو has set a precedent which should be followed in Kashmir with respect to the Kashmir issue. ادھر کے لوگوں نے ہندوستان کے ساتھ جانے کا کہا، وہ چلے گئے. ادھر کے لوگ کہتے ہیں حق خود ارادیت دو، انڈیپینڈنٹ یا پاکستان کے ساتھ جانے تو دو. جوناگڑھ کو ہم کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں. بیرسٹر صاحب آپ سمجھ نہیں رہے. It's very unfortunate. میں نے کہا کہ وہ جو اگر انٹرنیشنل لا کو اگر دیکھیں، انٹرنیشنل ریزولوشنز کو دیکھیں تو وہ بڑے کلیئر ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور پلیبسائٹ کے حوالے سے جو کشمیر کے اوپر ہیں، اور وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے. جوناگڑھ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ ہو چکا ہے. The matter is dead, it's gone. ٹھیک ہے، جو کشمیر کا مسئلہ ہے it's completely different. اگر آپ کشمیر کو جوناگڑھ کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ مسئلہ کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تو سن لیں. نہیں، میں بحث نہیں کر رہا. میری صرف گزارش یہ ہے کہ اگر ہم جوناگڑھ کو سامنے رکھ کر کشمیر ایشو کو دیکھیں تو ہندوستان کی حکومت کا موقف ہمیں جھوٹا نظر آتا ہے. ہندوستان اگر الحاق کی بات کرتا ہے تو پھر جوناگڑھ کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، پر جوناگڑھ پاکستان کا حصہ نہیں بنا. اگر جوناگڑھ ٹیکنیکلی پینڈنگ ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اگر ٹیکنیکلی لیگلی قانونی طور پر پینڈنگ ہے اگر پینڈنگ ہے تو آپ ہاؤس آف لارڈز کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے بھائی اگر کہ اس کی روشنی میں کشمیر کو حل کرو؟ بھائی اگر آپ ڈاکیومنٹس لے کے دیں نا اور وہاں کے لوگ بھی کہیں، دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کوئی ایسی لاٹھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ وہ کچھ امپوز کر سکے. نہیں، لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا. لوگ اگر نہیں چاہتے ہیں تو then I think you're a futile type of argument you are doing کہ جس کی کوئی مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں. بس لوگوں کی بات ماننی ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ الحاق کی دلیل، ہندوستان کی حکومت کی الحاق کی دلیل جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی نا اس بات پہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کشمیری لوگ جو چاہتے ہیں وہی کرنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیری لوگ جو کہتے ہیں، وہ کشمیریوں کی بات سنیں نا آپ. کشمیری جو چاہتے ہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں. جو جوناگڑھ والوں کو ملا ہوگا ان کو نہیں ملا. ٹھیک ہے، دس کمپلیٹلی ٹو سیپریٹ ایشو. آپ الطاف حسین یا ایم کیو ایم کے خلاف سپورٹ کریں یا صرف ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے کیس کے حوالے سے کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر عمران فاروق کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑوانا چاہتا ہوں.